things in life are not just things. They're people and places, memories and pictures. They're feelings and moments, and smiles and laughter. جی السلام علیکم۔ ایک طویل عرصے کے بعد میں ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جناب 2025 کا اختتام شادیوں سے بھرپور گزرا ہے۔ نومبر سے لے کر دسمبر کے اختتام تک اوپر نیچے شادیاں ہی شادیاں تھیں، اور جتنا مجھے یاد ہے کہ اس طرح میری فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ اتنی شادیاں اور مسلسل ایک شادی کے اختتام سے دوسری کا آغاز ہو رہا تھا، اور ہم سب کزن دوست شادیوں میں بہت زیادہ مصروف رہے ہیں، اور اس میں ہماری ڈیوٹی سے بھی کافی ساری چھٹیاں تھیں، تو شادیوں کے بعد پھر ڈیوٹی میں بہت زیادہ مصروفیت ہو گئی تھی، اس لیے ولاگ بنانے میں کافی تاخیر کا شکار ہوا۔ جیسا کہ آپ نے ہائی لائٹس میں دیکھا ہے، آج کے ولاگ کے اندر ہم اپنے دو کزن کی جن کی اکٹھی شادیاں ہوئی ہیں ان کا ولاگ لے کر میں آیا ہوں۔ اس ولاگ کے اندر میں ان کی رسم حنا اور بارات کی ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جناب والی، اس ولاگ میں بارات کی جو ویڈیو ہے وہ نہیں ہوگی، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ بارات والے دن مجھے بہت ضروری کام تھا جس کے سلسلے میں لاہور گیا ہوا تھا، تو یہ ایونٹ میں نے مس کر دیا، جس کا مجھے بہت افسوس ہے، اور وہ میں اس میں نہیں آپ کو دکھا پاؤں گا، لیکن آپ کو سامنے اسکرین پر جیسا کہ دکھائی دے رہا ہے کہ انکل عارف مولا صاحب نے اپنے دو بیٹوں کی شادیاں کی، اور ان کا جو گھر ہے، ان کی جو حویلی ہے، وہ چک نمبر 19 کے بھی سے نکلتے تھوڑا دور ان کے ایگریکلچر فارم میں موجود ہے، قبولہ روڈ پر۔ وہاں پر انہوں نے اپنی حویلی کو ماشاءاللہ خوبصورت ڈیجیٹل فل پکسل لائٹس کے ساتھ ڈیکوریٹ کروایا۔ جتنا میرا خیال ہے کہ فرسٹ ٹائم اتنی زیادہ ڈیجیٹل لائٹ اور اتنے بڑے لیول کی لائٹس فرسٹ ٹائم یہاں پر دیکھنے کو ملی، اور اس لائٹ کو آرگنائز کروایا حافظ مدثر صاحب نے، اور حافظ مدثر صاحب اپنے انتظامات، اپنے ایکسائٹمنٹ اور اپنے جوش و خروش کی وجہ سے کافی مشہور ہیں، کافی معروف ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے۔ انہوں نے آری والا سے یہ لائٹنگ کا ارینج کروایا ہے، جس کو میں نے چاروں اطراف سے کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے اندر میں نے ڈرون ویوز بھی لیے ہیں، جو کہ آپ تھوڑا آگے چل کر دیکھیں گے کہ رات کے ٹائم کچھ ڈرون کوریج میں نے کروائی، اور باقی جو ہے وہ میں نے چاروں طرف سے اس حویلی کو ٹوٹل کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ مناظر بہت شاندار ہیں، بہت خوبصورت ہیں، لائٹ دیکھ کر بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا یقیناً بڑی چاہت، بڑی محبت، بڑے ارمانوں کے ساتھ اپنے بیٹوں کی اس شادی کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو، ان بھائیوں کو بھی خوش رکھے، اور انکل عارف صاحب کو بھی لمبی صحت والی زندگی عطا میرا کرے۔ نمازی ہے، تو نے کیا وکار صاحب دعا دے دی بس میرے حق چ ساڑھے دو کیمرے چل رہے ہیں ایک پاس، میرے پیو کی خواہش تیری ہے، وہ وارث کی خواہش ہے۔ اچھا اچھا اچھا، تسی فل نیچے محنت کرو جنی کر سکتے، تمہیں مزہ آئے گا۔ تمہیں اسی وہ برانڈ دیتا ہے جناب، پرانا جامن یاداں۔ مائی ڈیئر ویورز، میں اپنے کزن کی شادی کے بہت ہی خاص مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں۔
میرے ان کزن کی والدہ تو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن ان کے والد نے اپنی اولاد کی اس خوشی کے موقع پر جو انتظامات کیے ہیں وہ واقعی لاجواب۔ یہ لائٹنگ دیکھیں، ہر سائڈ سے روشنی، ہر کونے میں پیار اور خوشی نظر آ رہی ہے۔ لگتا ہے جیسے ہر بلب، ہر رنگ اپنی زبان میں دعا کر رہا ہو اس جوڑے کے لیے۔ بھائیوں نے بھی اپنی شادی کے موقع پر کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، دل سے، ارمان سے اور محبت سے ہر چیز کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ شادی صرف ایک فنکشن تو نہیں ہوتا، ایک خاص احساس ہوتا ہے جس میں ماں کی کمی یقیناً محسوس ہوتی ہے، بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، لیکن باپ اور بھائیوں کا پیار اس کمی کو بھر دیتا ہے۔ جی ماشاءاللہ، لائٹنگ اتنی کلاسی ہے کہ پورا وینیو جو ہے، یہ پورا گھر جو ہے وہ جنت کا منظر لگ رہا ہے مجھے تو۔ ہر اینگل سے دیکھیں تو ایک نیا سین بنتا چلا جا رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ لائٹ نہیں ہے، یہ ایموشنز ہیں، بھائیوں کا پیار ہے اس میں۔ شادی ایسی ہوتی ہے جس میں پیار جھلک رہا ہو، باپ کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، کزنز کی طرف سے، اور یقیناً اس لائٹنگ کی طرح آج ہر چہرہ، ہر فیس جو ہے وہ بھی خوشی سے جلملا رہا ہے، خوشی میں جھوم رہے ہیں سارے۔ تو بہت ہی پیارے مناظر آپ کی اسکرین پر اس ٹائم چل رہے ہیں۔ ڈیئر ویورز، اس ٹائم یہ ڈرون کے فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے ڈرون کے ذریعے کچھ سینز لیے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت منظر آپ کے سامنے چل رہے ہیں۔ مہندی کے موقع پر پوری ماشاءاللہ برادری کو، فرینڈز کو اور جتنی کزنز اور کمیونٹی تھی سب کو ماشاءاللہ ڈنر کروایا گیا، جس کا وسیع اہتمام تھا ماشاءاللہ سے۔ تو ڈنر کروانے کے بعد پھر پراپر مہندی یعنی رسم حنا کا آغاز کیا گیا۔ مہندی کے لیے باہر، گھر کے باہر ارینج کیا گیا تھا، کیٹرنگ وغیرہ کا سٹیج بنایا گیا، اور وہاں پر جو جھومر پروگرام تھا اور ڈھول، اور شادی کے موقع پر جو گیت گائے جاتے ہیں اس کے لیے باہر باقاعدہ ارینج کیا گیا تھا۔ تو دوستوں نے بہت ہی اس کے اندر رنگ بھرے، یقین جانے یہ لائٹنگ نے جس طرح گھر کو، پورے آنگن کو سجا کے دلوں کو ایسے خوشی سے بھر دیا ہے، اسی طرح جب یہ دوست مہندی لے کر آئے تو یہ بیسیکلی اصل خوشی تھی۔ گاؤں کے سارے کزن، اشرف بھائی جموں، امجد جموں سے بعد کافی سارے میرے فرینڈز اور بھی ہیں، وہ سارے مہندی سے جا کر آئے۔ اس کی ویڈیو میں اس میں تو نہیں دکھا پا رہا کیونکہ وہ میں لائیو چلا رہا تھا اس ٹائم، تو وہ بھی ہمارے چینل پر ویڈیو موجود ہے، تو آپ کائنڈلی ہمارے چینل کو وزٹ کریں اور وہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ بڑے ہی زبردست اہتمام سے خوب ہلا گلا اور آتش بازی، انار، ڈھول، گیت سنگیت، مسکراہٹیں، سجائے ہوئے سارے کزن دوست آئے، اور انہوں نے یہاں پر ہمارے کزن مسٹر نوازش علی اور مسٹر فاروق کو جو ہے وہ مہندی لگائی۔ یقیناً یہ لمحات زندگی کے خوبصورت ترین لمحوں میں سے ہوئے۔ لیں جناب، اب آپ کریں صحیح طرح سے مہندی انجوائے، کیونکہ کچھ کہہ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کس طرح کا بیک گراؤنڈ میوزک لگایا ہوا ہے، تو میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک ہمارا روایتی شادی کے موقع پہ جو گیت ہے وہ یہاں پر میں نے چوز کی ہے، یقیناً آپ کو یہ پسند آئے گا، میرا ویسے یہ فیوریٹ ہے۔ یار شادی صرف دو لوگوں کا رشتہ تھوڑی ہوتی ہے، بلکہ یہ تو پورے خاندان، پورے گاؤں اور رشتہ داروں کے درمیان ایک بہت ہی خوبصورت بندھن ہوتا ہے۔ اور شادیوں کے جو مختلف رسومات ہیں ان میں مجھے جو سب سے زیادہ پسند چیزیں ہیں نا، ان میں ایک تو ہے جب شادی سے پہلے رشتہ دار وقت سے پہلے روٹی لے کر آتے ہیں، اور یہاں روٹی سے مراد یہ عام روٹی نہیں ہوتی، بلکہ
بڑے اہتمام کے ساتھ دیسی پنیاں تیار کروائی جاتی ہیں، مٹھائی کی ٹوکریاں، کپڑے، میوہ جات، یعنی ہر کوئی اپنی خوشی اور اپنی حیثیت کے مطابق کوئی نہ کوئی اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ پھر کچھ ہفتے گھر کے اندر دلہا اور دلہن کی گھروں میں ڈھولک شروع ہو جاتی ہے، اور یقین مانیں یہ جو ڈھولک ہوتی ہے نا، یہ صرف بجتی نہیں ہے، یہ غموں کو اٹھا کر کہیں دور پھینک دیتی ہے۔ کہکوں کی بارش ہوتی ہے، گیتوں کا شور ہوتا ہے، اور انسان خود کو کچھ لمحوں کے لیے دنیا کے غموں سے آئی تھنک بالکل بندہ آزاد محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ اور شادی کی رونقوں کو بڑھانے کے لیے جو سب سے زیادہ چیز میں سمجھتا ہوں وہ ہوتے ہیں ہمارے مہمان کب رکتے ہیں؟ مہندی کی رات تک تو سب کے سب مہمان پہنچ چکے ہوتے ہیں، دلہا کے گھر بھی اور دلہن کے مہمان بھی وہاں آ چکے ہوتے ہیں، اور مہمانوں کے آ جانے سے گھر کے اندر جو رونق ہوتی ہے نا وہ فل اپنے پیک پوائنٹ پہ پہنچ چکی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں ان کے آنے سے ہی شادی کا سمجھ آغاز ہوتا ہے۔ مائی ڈیئر ویورز، ایک اور بڑی خوبصورت چیز جو ہمارے گاؤں میں اب بھی زندہ ہے، دیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ ہے دلہا اور دلہن کے قریبی رشتہ دار شادی سے کچھ دن پہلے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا کھانا اکٹھا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بہت کم ہو گیا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے گاؤں میں یہ ریت ابھی تک باقی ہے۔ میری تو خواہش ہے کہ یہ ہمیشہ قائم رہے، اور اس کی بڑی ہی ایک اپنی رونق ہوتی ہے۔ انہی سارے رسم و رواج، انہی چاہتوں، انہی محبتوں کے بیچ آج کی یہ مہندی خوب سجی ہوئی ہے۔ الحمدللہ ہمارے سارے مہمان یہاں پہنچ چکے ہیں۔ گاؤں سے چونکہ تھوڑی دور ہے یہ حویلی، تو گاؤں کی ساری جو برادری ہے وہ رات ڈنر پہ یہاں پر پہنچ چکی تھی۔ سب سے پہلے ان کو ڈنر کروایا گیا، اور تقریباً رات کو 9 بجے کے قریب مہندی کی جو رسم ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ ٹائم ہو سکتا ہے میں اوپر نیچے بتا جاؤں، لیکن آلموسٹ یہی ٹائم تھا۔ اور اس کے بعد ہمارے جو یہاں سے مہندی سجا کر گاؤں میں گئی ہے دلہن کی طرف، دلہا والے گئے ہیں مہندی لگانے کے لیے، اور وہ بھی بڑے بھائی زور و شور کے ساتھ ماشاءاللہ پھول جسے کہتے ہیں نا پنجابی، پھول ڈھول ڈھمکے کے ساتھ گئے ہیں، اور مہندی لگانے کے بعد واپس آئے ہیں۔ پھر میاں افضل مولا صاحب، وہ ہمیشہ سے ہی ہماری محفلوں کی رونق رہے ہیں، اور انہوں نے یہاں پر ایک جھومر پروگرام کا ارینج کیا ہوا تھا، اور سب سے پہلے بھائی علی گوہر نے شہباز قلندر کی ایک بہت ہی خوبصورت کافی جو ہے وہ پہلے ان سے سنی، اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ دیگر مولا علی کی منقبت پڑھی، اور پھر ڈول کے اوپر کچھ رقص کیے، اور اس کے بعد پھر یہ رسم جو تھی وہ تقریباً رات 11 بجے کے قریب اپنے اختتام پذیر ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد اگلے دن جمعے کا دن تھا، برات تھی، اور ہفتے والے دن ولیمہ سٹارٹ ہوا ہے، جس کی میں ابھی آپ کو کچھ جھلکیاں دکھانے جا رہا ہوں۔
یہ چاچوں کی شادی پہ نا جو بھتیجوں کو خوشی ہوتی ہے اس کا تو کوئی مول ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں اپنے چاچوں کے ساتھ کیسے شرارتیں کر رہا ہے یہ بچہ. یہ ہمارا ویسے ہی بڑا نوٹی سا بچہ ہے. اللہ اس کی زندگی کرے. اس شادی پہ اس نے صحیح انجوائے کی ہے ماشاءاللہ سے. جی دوستو، ہفتے کے دن یہاں پر ولیمے کا اہتمام گھر کے سامنے 1 ایکڑ زمین پر ارینجمنٹس کیے گئے تھے. مرد و خواتین کے لیے الگ الگ بیٹھنے کے انتظامات تھے. اور سب سے بڑی خوبی جو آج تک ہمارے پنجاب میں اور شادیوں کے درمیان رہی ہے نا کہ جی پہلے مردوں کو کھانا دیا جائے گا اور پھر بعد میں خواتین کو. لیکن ہمارے اب الحمدللہ ایک بڑی اچھی چیز سٹارٹ ہوئی ہے کہ ایٹ اے ٹائم دونوں سائڈ پہ کھانا شروع کروایا گیا ہے. اور انتظامات سارے ہمارے اپنوں نے کیے ہوئے تھے. بے شک ہم نے کچھ ویٹرز کے بھی ارینجمنٹس تھے، لیکن خواتین والی سائڈ پہ صرف ہمارے کزن اور قریبی ریلیٹیوز نے ہی کھانا تقسیم کیا. تقریباً 1200-1300 چیئر جو تھی وہ لگائی گئی ہے اور کافی زیادہ رش تھا الحمدللہ. میں یہاں پر اسی ولاگ کے توسط سے ایک بات یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ کوشش کریں اگر ولیمے کا پلان ہے اور آپ ایک شادی بڑے لیول کی کرنا چاہ رہے ہیں تو حد الوسع کوشش کریں کہ انتظامات اپنے کروا لیں. میں نے جتنا نوٹ کیا ہے یا ہماری جو ایکسپیرینس میں بات آئی ہے کہ اپنے اہتمام سے اور اپنے انتظامات سے آپ کے ایکسپینڈیچر کافی جو ہے وہ کمپیریٹیولی کم ہوں گے. تو یہ ہمارا ایک مشورہ بھی ہے تمام ان دوستوں کو جو یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں. شادی ہالز میں ٹھیک ہے اپنا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، اپنی اس کی کچھ فیسلٹیز ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ اپنا ارینجمنٹس کر لیں تو یہ زیادہ آپ کے فائدے کے لیے ہوگا. تو بہرحال ہم نے یہاں پر ارینجمنٹس کیا بڑا پرامن پرسکون اور بڑے اچھے طریقے سے. جو ولیمے کی تقریب تھی وہ الحمدللہ پوری کی گئی. مہمانوں نے بڑے پرسکون طریقے سے کھانا کھایا اور مینیو بھی بہت اچھا تھا، انتظامات بھی بہت اچھے تھے. اور یہ دیکھ رہے ہیں ہم گھر کے ساتھ ایک اور کیٹرنگ بھی تھی. تو وہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں شہباز قلندر کا عرس مبارک آ رہا ہے. تو ہمارے گاؤں کی کچھ ینگ جنریشن جو ہے وہ ہر سال وہاں پہ شرکت کرتی ہے. تو ان کی کوئی اپنی کمیٹی، اپنی ایک ٹیم کی میٹنگ تھی، اس کا اہتمام انہوں نے الگ سے کیا ہوا تھا بڑے اچھے طریقے سے. تو یہ ڈرون کے ذریعے میں نے ایک پورا 360 ایک راؤنڈ لیا جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو کھیتوں کے درمیان شادی کی رونقیں دوبالا ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ سے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اندرون ہال کے مناظر ہیں، اتنے اچھے سے انتظامات کیے گئے ہیں. کھلا وسیع انتظام تھا، مہمانوں کے لیے کوئی دقت نہیں تھی. نہ یہاں پر پارکنگ کا کوئی ایشو تھا، نہ کوئی جگہ کا مسئلہ تھا. صاف ٹیوب ویل کا فلٹر پانی پرووائڈ کیا گیا. اچھا گھی یوز کر کے کھانا بنایا گیا اور اچھے سے تقسیم کیا گیا.
آپ گیدرنگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ایک بڑی ہیوج گیدرنگ تھی اور بڑے پرسکون طریقے سے یہ ولیمہ سر انجام پایا ہے۔ ولیمہ سنت رسول ہے، ادا کرنا چاہیے، یہ تھوڑے لیول پر ہو یا بڑے لیول پر۔ لیکن میں نے پہلے بھی ولاگ میں پیچھے بات کی ہے کہ کوشش کریں کہ اس مہنگائی کے دور میں آپ کے کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے تو آپ شادی ہال سے بہتر انتظامات اور جو ہے ایکسپینڈیچر وائز جو ہے پلان کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو افورڈیبلٹی ایشو نہیں ہے تو پھر آپ ولیمے کا اہتمام ایک شادی ہال میں کریں، اور کیا جا رہا ہے بڑے پرزور طریقے سے۔ اب تو قبولہ کے اندر بھی شادی ہال جو ہے وہ بن چکا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی ڈرون ویو کے ساتھ ہمارا پورا پنڈال بھرا ہوا تھا، ہمارے تمام مہمان جو تھے وہ بڑے پرسکون انداز میں بیٹھ کر انہوں نے ولیمہ انجوائے کیا ہے۔ تو اس کے فوٹیج دیکھیں، اور سب سے بڑی بات یہ جو دوست ہوتے ہیں نا، قسم خدا کہ یہ بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ دوستوں نے مل کر جو انتظامات سنبھالے ہوئے تھے نا اس موقع پر، میں کہتا ہوں ان سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے۔ مخلص دوست ہوں تھوڑے ہوں، لیکن ان کی مخلص ہونا اور آپ کے ساتھ ہونا یقیناً آپ کی خوشیوں کو دوبالا کرتا ہے۔ آپ ناظرین ساری زندگی والدین اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے کا انتظار کرتے ہیں، تو میاں عارف مولا صاحب نے اپنے بیٹوں کے فرض ادا کیے، اور اس کے ساتھ ہی یہ ہماری شادی کا جو تھا وہ اختتام ہوا۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ 2025 کی شادیوں کا جو سیزن تھا اس کا اختتام اس شادی کے ساتھ ہی ہوا۔ اب ان تمام نئے جوڑوں کے لیے ڈھیر ساری نیک تمنائیں ہیں، اور جو ویورز ہمارا ولاگ دیکھ رہے تھے جن کی بچیوں کے فرض کی ادائیگی والدین کے سر پہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جن کے فرض ادا ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کے درمیان حضرت علی اور حضرت فاطمۃ الزہرا جیسی محبت، بلکہ ان کی محبت کے طفیل ان کے درمیان بھی دائمی محبت قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کے درمیان سلوک رکھے، میوچل انڈرسٹینڈنگ رکھے، اور کسی بھی برے وقت سے محفوظ رکھے۔ یہ ہمارے جتنے بھی نئے دوست جن کی شادیاں ہوئی ہیں ان کے بارے میں ہم ایک نیا ولاگ بنا رہے ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ۔ 2025 کے اندر ہمارے گاؤں میں جتنے دوستوں کی شادیاں ہوئی ہیں ان کی ہم ایک کاوش کر رہے ہیں، ایک ولاگ جلدی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ تو جو دوست ہمارا چینل دیکھتے ہیں تو وہ ہم سے رابطہ کریں، اسپیشلی 19 کے بھی، کہ ہمارے دوست احباب اپنی تصویر شیئر کریں۔ ویسے ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، اور ایک اچھا ولاگ بہت جلد ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جتنے دوست یہ ولاگ دیکھ رہے تھے ان سب کا بہت شکریہ، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔